تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے دوبارہ کی کلاس کو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عذبہ کا مطلب ہے اس نے عذاب کیا، اور علمہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا۔ علمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، مگر علمہ جبکہ ایک لام کا اضافہ ہو گیا، علمہ اس کا مطلب جاننا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے سکھانا، ٹو ٹیچ۔ علمہ اس نے سکھایا، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، تو علمہ اس نے سکھایا۔ تو آپ دیکھیے کہ فعل ماضی میں ہم نے علیمہ پڑھا تھا، علیمہ سے ہی علمہ پر گئے تو معنی کے اندر بھی اضافہ ہو گیا، اس کا مطلب تھا جاننا، اس کا مطلب ہے کسی کو سکھانا، یعلم وہ سکھاتا ہے، اسی لیے آپ ٹیچر کو کیا کہتے ہیں؟ معلم، سکھانے والا، اور علم رکھنے والے کو آپ معلم نہیں کہتے بلکہ علم رکھنے والے کو آپ کہتے ہیں عالم۔ عالمہ کا اسم فاعل ہے عالم، علمہ کا اسم فاعل ہے معلم۔ تو یہ ہوئے فعل ماضی مکمل ہوا۔ علمہ سے کوئی میرے بھائی سنا دیں کمپلیٹ۔ علم، علمت، علمتم، علمت، علمنا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے اوپر ایک جملہ بھی ہو جائے جی، البلال علامہ فہم القرآن، صحیح ہے کہ نہیں؟ ال نہیں آئے گا نا، نام تو پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے۔ چلے بلال کیا ہوا مفتی بلال؟ نہیں، آپ جانے ہی دیں اس جملے کو، ورنہ پتہ نہیں کہاں تک جا کے پہنچے گی بات۔ مفتی صاحب آیت یہ جو آپ نے بتائی ذرا اس کا حوالہ دیں گے، کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے؟ ہاں، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہی میں یاد کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے آیت تطہیر، وہ آیت یوں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی اے اہل بیت تم سے دور رکھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر بھلا کون کوئی بری چیز، کوئی بری بات اہل بیت تک پہنچنے دے سکتا ہے؟ تو اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر کون سی ہے اپنا صلاح الدین بھائی؟ کون سی؟ شاید آیت نمبر 11 33 چیک کر لیجئے گا اور بتا دیجئے گا کہ کون سی ہے، لیکن بہرحال آیت تو میں نے تلاوت کر دی آپ کے سامنے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے فعل مضارع پہ۔ فعل مضارع کیسے ہے؟ وہ ہے یفعل، یبدلو وہ تبدیل کرتا ہے، تو بڑا آسان ہے، یبدلو، یبدلون، تبدلو، تبدلون، ابدلو، نبدلو۔ یبشرو، یبشرون، تبشرو، تبشرون، ابشرو اور نبشرو۔ یبینو وہ بیان کرتا ہے، یبینون وہ سب بیان کرتے ہیں، تبینو آپ بیان کرتے ہو، تبینون آپ سب بیان کرتے ہو، ابینو میں بیان کرتا ہوں، اور نبینو ہم سب بیان کرتے ہیں۔ جی اب آپ کی باری، شروع کرتے ہیں فراز بھائی سے۔ جی یحرم سے، جی یحرم، یحرم، یحرمون، تحرم، تحرمون، احرم، نحرم۔ وحرم اور نحرم کا کیا مطلب ہے؟ احرم میں حرام کرتا ہوں، یا صحیح ہے۔ اور نحرم ہم سب حرام کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا استعمال ہو، لیکن ہم چونکہ ایک پورے اسٹرکچر اور پورا ٹیبل اور سب پڑھتے ہیں اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ جی یذکرو سے تو آپ نے یاد رکھ لیا کہ جس طرح باب افعال کی یا پر پیش تھا، اسی طرح باب تفعیل یعنی فعل والی جو فارم ہے، یہ سمجھے کہ روزانہ ہم ایک نئی فارم پڑھ رہے ہیں، ایک ورب کی ایک اور فارم، پھر ایک اور فارم، پھر ایک اور فارم۔ تو یہاں پر بھی جو اس کا جو پریزنٹ اور فیوچر ہے فعل مضارع، اس کی یا پر پیش ہی ہے، یہ نوٹ رکھیے گا۔ جی یبشرو سے، سوری یذکرو سے ذوالقرنین۔ یذکرو، یذکرونا، تذکرو، تذکرونا، اذکرو، نذکرو۔ اس پیج کے بعد چلیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آئیڈیا ہوا، یہ اندازہ ہوا کہ اس پورے صفحے میں جتنے بھی وکیبس جو گزر رہی ہیں
اس کے مطلب آپ کو پتہ چل گئے. اگر میں آپ سے اچانک پوچھوں کہ مبین کا کیا مطلب ہے یا مبشر کا کیا مطلب ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے بیان کیا، اس نے نہیں مبشر 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 بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا. جلدی جلدی خوشخبری بتا دینے دو. والا، بالکل ٹھیک ہے. خوشخبری مبین خوشخبری دی، بیان جانے کرنے والا، والا، خوشخبری بشر وہ محرم. حرام 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 کرنے والا. تو دیکھیں اس کے برابر میں لکھا ہے محرم. تو محرم کو محرم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، کیونکہ یہ حرام سے مراد کیونکہ وہ اہل عرب کے اندر پہلے سے ہی محرم کا ایک ادب تھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. تو اس میں سے ایک سب سے جو ابتدائی ہے سال کا وہ محرم ہے کہ جس میں کو حرام کیا گیا یا جس کو عزت دی گئی. محرم کا ایک مطلب یہ بھی ہے. محرم حرام کرنے والا. اور مذکر ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا، ٹھیک ہے. مزین سجانے والا، سجانے والا. مزین مصبح کرنے، تسبیح بیان کرنے والا، تسبیح کرنے والا. معذب عذاب دینے والا، عذاب. عذاب اور دینے والا، معلم علم دینے آنے والا. والا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب یہ نیکسٹ پیج پر ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی جو الفاظ مانے تھے وہ آپ نے یاد کر لیے. اگلا جو پیج ہے اس میں بھی آسان ہے. سب سے پہلا ہے فصل یفصل، تفصیل. اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین کرنا، کسی بھی چیز کی وضاحت کرنا. فصل اس نے تفصیل کی، یفصل وہ تفصیل کرتا ہے، وہ ایکسپلین کرتا ہے. اور قدر یقدر کا مطلب ہوتا ہے مقدر کرنا یا آرڈر، کسی بھی چیز کو ایک آرڈر فارم میں رکھنا. وہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک تقدیر رکھی ہے. قدم یقدم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آگے بڑھانا، جیسے پیپر آگے بڑھانا، سبمیشن، کسی بھی چیز کو آگے بڑھانا. یہ ہے تقدیم. قدم یقدم تقدیم. اور کذب یکذب کا مطلب ہوتا ہے کہ جھٹلانا، تکذیب کرنا. کذب جبکہ تشدید نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا. صدقہ کا مطلب سچ بولنا، کذبہ کا مطلب یا کذیبہ کا مطلب جھوٹ بولنا. لیکن صدقہ جب تشدید آ گیا تو اب مطلب ہے تصدیق کرنا. اور کذبہ جب تشدید آ گیا تو اب مطلب ہے جھٹلانا یا تکذیب کرنا. کفرہ کا مطلب ہے کفر کرنا. کلمہ کا مطلب بات چیت کرنا، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی. اور یکلم وہ کلام کرتا ہے، مکلم بات کرنے والا. اور متع کا مطلب کیا ہے؟ متع کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو پرووائڈ فار انجوائمنٹ، کسی بھی چیز سے لطف اندوز ہونا دنیا کی نعمتوں سے. تو جیسے مال و متاع سے ہے نا، یا ممتع لطف اندوز ہونے والا، اور متع وہ لطف اندوز ہوا. نبأ کا مطلب ہوتا ہے انفارم کرنا مگر تنبیہ کے ساتھ، کوئی خاص بات کی انفارمیشن. جیسے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو وہاں جو لفظ نبا ہے، نبا کا مطلب ہے کہ انفارم خبردار کرنا بھی کہہ کرنا، سکتے ہیں. خبردار کرنا. بالکل بالکل، کیونکہ خبردار کے اندر تنبیہ پلس انفارمیشن دونوں چیزیں ہوتی ہیں. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا. اور انزلہ جو ہم نے کل پڑھا تھا باب افعال میں، اس کا مطلب بھی تھا نازل کرنا، ٹو سینڈ ڈاؤن. نزلہ اس نے نازل کیا، اور ینزلو وہ نازل کرتا ہے. اس کے بعد کچھ آ گیا یہ جناب مثال اجوف کے باب تفعیل کے. نجا ینجی اس نے نجات حاصل کی، اور نہیں وہ نجات دیتا ہے، سوری، نجا وہ نجات دیتا ہے. نجا اس نے نجات دی، اور ینجی وہ نجات دیتا ہے. وفا یوفی اس نے کسی بھی چیز کو پورا کیا. اور ولا یولی، اسی ولا یولی کا مطلب ہے پیٹ پھیرنا، ٹو ٹرن. جیسے کہ پیٹ پھیر کر چلا جانا، تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ولا یولی. تو یہ 3 تھوڑے سے ہٹ کر آئے ہیں، باقی تو وہی ہیں جو پچھلے پیج میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور فعل ماضی اور فعل مضارع کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں آیات کی طرف. ارشاد باری ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا، باب افعال جو ہم نے کل پڑھا تھا، انزلہ، انزلو، انزلتا، انزلتم، انزلتو، انزلنا. وہی ہے جس نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف،
الکتاب کتاب کو مفصلاً تفصیل کے ساتھ. اب مفصل یہاں تو صاد پر پیش ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ تو آپ یہ دیکھیں یہ آیا یہاں سے مفصل. مفصل تفصیل کرنے والا، اور مفصل جب صاد کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے جس کی تفصیل کی گئی. یہ کیونکہ یہ والی جو لائن ہے یہ آبجیکٹ کی ہے نا، یہ سبجیکٹ کی ہے. یہ لائن جو ہے وہ سبجیکٹ کی ہے، یہ لائن آبجیکٹ کی ہے. تو جس کی تفصیل کی گئی، فصلہ یفصل تفصیل. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی تفصیل کے ساتھ. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، لیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن وہ تصدیق ہے الذی بین یدی جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. یعنی یہی کتاب، یہ تصدیق ہے. کس کی تصدیق ہے؟ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق ہے. الذی بین یدی، جو بین یدی تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور تفصیل ہے ہر چیز کی. ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے. ومن یبدل، اور جو تبدیل کرے نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو. من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ آ چکی. کون آ چکی؟ بعد اس کے کہ وہ دین آ چکا، یا بعد اس کے کہ اسلام آ چکا، بعد اس کے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آ چکا. فإن اللہ شدید العقاب، یا جاءت کا جو فاعل بنے گا وہ نعمت بنے گی، اور ہو ضمیر کا جو جائے گی وہ من کی طرف جائے گی. ایسا لگتا ہے مجھے کہ بعد اس کے کہ وہ آ گئی. کون آ گئی؟ یہ نعمت. سوری، جاءت یہ چونکہ مؤنث ہے، ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے یہ. اور ہو اس کے پاس، اس شخص کے پاس، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، اس کے بعد اس نے اس نعمت کو تبدیل کیا. فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالی شدید عذاب فرمانے والا ہے. بشر المنافقین، خوشخبری دیجیے منافقین کو. بأن لہم عذابا علیما، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہم ان سب کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالی بیان فرماتا ہے آیتیں، اپنی آیتیں. کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل والے بنو، یا تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم جانو. تعقلون عقل سے ہے، یا تم انڈرسٹینڈ کرو. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اس نے. حرم اس نے حرام کیا، حرمو ان سب نے حرام کیا. انما حرم بے شک اس نے حرام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. علیکم تم سب پر، کیا کیا حرام کیا؟ المیتۃ مردار. میتہ کہتے ہیں اس جانور کو کہ جو بغیر ذبح کے خود بخود جو مر جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے ہی اس کے ٹائم پورا ہو گیا، تو وہ حرام ہے. والدم، اور خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور خنزیر کہتے ہیں پگ کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں اور مزید چیزیں بھی حرام فرمائی ہیں، مگر یہاں ان تین کا ذکر ہے. وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان فرماتا ہے، آیاتہ اس کی آیات، یعنی اس کی اپنی آیات. للناس لوگوں کے لیے، اس کا مطلب لوگوں کو نہیں، لوگوں کے لیے. لوگوں کو بھی ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا ترجمہ کرنا ہے تو للناس لوگوں کے لیے. لعلہم شاید وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں.
وما یذکروا الا اولو الالباب، اور نہیں یاد کرتے، کہ ماں کا مطلب ہے نہیں، یذکروا وہ یاد کرتا ہے، ما یذکروا وہ یاد نہیں کرتا، الا اولو الالباب سوائے عقل والے، نہیں یاد کرتے سوائے عقل والے، نہیں یاد کرتے سوائے عقل والے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، وَلَقَدْ اور تحقیق، جعلنا ہم نے بنائے، فی السماء آسمان میں، بروجن برج، ستاروں کو بھی کہتے ہیں، اور ویسے 12 برج ایک الگ مشہور ہے، 12 برج بنائے یا بروج بنائے، وزیناہا اور ان کو مزین کیا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کہتے ہیں نا دیکھنے والوں کو، ناظرین و سامعین، تو ناظر دیکھنے والا، ناظرین دیکھنے والے، اور لام کا مطلب ہے کے لیے، وزیناہا اور ہم نے مزین کیا ان کو، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا اور تسبیح کرو اس کی، یہ امر ہے، آرڈر ہے، سبحو، ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے فعل امر، لیکن ایک آئیڈیا ہے آپ کو کہ فعل امر کے آخر ساکن ہوتا ہے، تو سبحو تسبیح کرو، بکرتن و اصیلا صبح و شام، بکرا صبح، اصیل شام، صبح و شام کس کی تسبیح کرو، ہو اس کی کس کی، اللہ تعالیٰ کی۔ وسخر اور اس نے مسخر کر دیا، یعنی انڈر کنٹرول کر دیا، لکم تمہارے لیے، اللیل والنہار دن اور رات کو، کہ دن اور رات، اب دن اور رات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، مگر دن اور رات میں کیا کرنا ہے وہ کام ہمارے کنٹرول میں ہے نا، دن اور رات تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے کام تمہارے کنٹرول میں کر دیے ہیں، دن اور رات کے کام اس نے تمہارے کنٹرول میں کر دیے، مسخر کر دیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا اس سواری کو، وما کننا لہ مقرنین اور ہم نہیں تھے اس کے لیے، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتم آپ سب تھے، کنتو میں تھا، کننا ہم سب تھے، ما کننا ہم نہیں تھے، لہو اس کے لیے یعنی سواری کے لیے، مقرنین، مقرنین کا کیا معنی ہے میرے ذہن سے بھی نکل گیا، کوئی بتائیں گے احمد بھائی؟ قابو پانا، ہم نہیں تھے اس پر قابو پانے والے، آئی تھنک یہی ہے، ایک منٹ دیکھ لیں۔ دیکھ لیں، مقرنین یہ ہے اس میں فاعل، اور مقرن اس کا سنگولر ہے، اور مقرنون اور مقرنین اس کی جمع ہے، جیسے مشرک ہے، مسلم، مشرک، مقرن، اسی ساؤنڈ پر یہ اس میں فاعل ہے، قابو تو پانا، قابو میں لانے۔ وما کننا لہو مقرنین اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، یہ نہیں کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اس ماں سے، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ ولا صدقہ ولا صلی، صدقہ کا مطلب سچ بولنا نہیں، بلکہ صدقہ کا مطلب ہے تصدیق کرنا، فلا صدقہ تو اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی اور نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب لیکن اس نے تکذیب کی، وتولی اور کیا کیا، پیٹ پھیر لی، پیٹ پھیر لی یا منہ پھیر لیا، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا ولا یولی، یہ رہا ولا، تو تولا تو اس نے پیٹ پھیر لی، لا یمسہ نہ ہاتھ لگائے اس کو، مسا یمسو مضاعف ہے ثلاثی مجرد کا، ذوالقرنین نے تو لکھا ہے تو ان کو یاد ہوگا، باقیوں کو بھی یاد ہوگا انشاءاللہ۔ یمسو وہ ٹچ کرتا ہے، وہ مس کرتا ہے، یمسونا وہ سب مس کرتے ہیں، یمسو وہ مس کرتا ہے، لا یمسو وہ مس نہیں کرتا، ہو اس کو یعنی قرآن کو، الا المطہرون سوائے وہ جو طہارت والے ہوں، پاکیزہ ہوں، لا یمسو الا المطہرون اس کو ہاتھ نہیں لگاتے سوائے پاکیزہ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ
طہر یطہرو، یطہرو وہ پاک کرتا ہے، کم تمہارے لیے یا تمہیں، ویطہرکم وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تطہیرن خوب پاکیزہ. جو ورب ہو اگر اسی کا، یہ بھی ایک بات یاد رکھ لیں، اسے مفعول مطلق کہتے ہیں. جو ورب آیا نا، ورب جیسا ورب ہے، اگر اس کے بعد یا اس کی آیت میں وربل ناؤن بھی آ جائے نا ویسا ہی سیم، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مزید تاکید کے لیے، اور اس کو آبجیکٹ مفعول تو کہتے ہی ہیں لیکن یہ مفعول مطلق ہوتا ہے. وَيُطَهِّرُ وہ پاک کرتا ہے، کم تمہیں، تطہیرن خوب پاکیزہ، وہ تمہیں خوب پاکیزہ کرتا ہے. تو یہ یہی ہوگی وہ آیت ہے جو آیت تطہیر ہے، جو آیت ابھی تطہیر کا بتائی. اینڈ شاید یہی ہے. ہاں جی یہی ہے، بالکل میں نے بھی پڑھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی وجہ سے اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. جس کے لیے کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ لے کے لیے، اسلام کی وجہ سے، کیونکہ لام کا مطلب ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للرسول رسول کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے. یہ میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ بھولیں نہیں. لہم آپ سب کے لیے، سوری لہم ان سب کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے. لیمن اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو یا جس کو یشاء وہ چاہے. فیغفر وہ مغفرت فرماتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب فرماتا ہے یا وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغفرت فرماتا ہے، اس کی مرضی. وعلم آدم الاسماء کلھا اور اس نے سکھائے، آدم نے نہیں سکھایا بلکہ اس نے سکھایا، کیونکہ آدم سبجیکٹ نہیں آبجیکٹ ہے، آدم کے اوپر زبر ہے نا. تو علمہ اس نے سکھایا، یعنی اللہ نے آدم کو الاسماء کلھا تمام چیزوں کے نام. اسماء جمع ہے اسم کی، اور اسم کہتے ہیں ناؤن کو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام دنیا میں جتنی بھی لینگویجز بولے جانے والی تھیں قیامت تک، ان تمام زبانوں میں تمام چیزوں کے تمام نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. وعلم آدم الاسماء کلھا، کوئی کلھا آیا نا، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. میرے خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں، باقی آیات کو کیونکہ آپ بھول بھی نہ جائیں نا، تو اسی کو ریپیٹ کیجئے. میں چاہوں گا ون بائی ون. تھوڑی سی رہ گئی ہیں انہ فکر بقدر سے، جب ہم نیکسٹ کلاس شروع کریں گے تو یہاں سے باب تفعیل کا یہیں سے شروع کریں گے. کچھ بات پوچھنی ہے تو پہلے پوچھ لیں. ابرار بھائی یہ پہلی آیت جو ہے نا